الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورہ ہے سورۃ العصر۔ اس چھوٹی سی سورہ میں ایک کامیاب انسان کا پورا فارمولہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ یہ سورہ ایک دانے یا ایک بیج کی مانند ہے جس کے اندر پورا درخت ہے۔ اس سورہ کی جو بات ہے، اگر حقیقت میں ہم اپنے اندر اس کو پیدا کر لیں تو پھر ہمیں یہ اطمینان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کامیاب کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ سورہ عصر آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، اس کی ابتدا ہوتی ہے والعصر سے، زمانے کی قسم۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر عجیب عجیب چیزوں کی قسمیں کھائی گئی۔ کبھی جو ہے چاند کی قسم کھا لی گئی، سورج کی قسم کھا لی گئی، کبھی نفس کی قسم کھا لی گئی، یعنی مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی گئیں۔ پیڑ پودوں کی قسمیں کھا لی گئیں، گھوڑوں جانوروں کی قسمیں کھا لی گئیں۔ یہ قسم، قرآن مجید کی جو قسم ہوتی ہے وہ ہماری قسم سے ذرا الگ ہوتی ہے۔ ہم جب قسم کھاتے ہیں تو ہمارا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی بات کو سامنے والے کے لیے مستند بنانے کے لیے، قابل اعتبار بنانے کے لیے اپنے سے عظیم کسی چیز کی قسم کھا لیتے ہیں، تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے، اعتبار آ جائے کہ میں نے جو بات کہی ہے یا میں نے جو معاملہ کیا ہے وہ اطمینان بخش ہوگا یا رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتے ہیں یا قسم کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز جس کی قسم کھائی جا رہی ہے، یہ آگے کہی جانے والی بات کے لیے بطور عبرت، بطور مثال، بطور نمونہ اور بطور آئیڈیل ہے۔ یعنی اس پر آپ غور کر لو تو آگے والی بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب عصر، زمانے کی قسم کھائی گئی۔ اب اس کی مراد یہ ہے کہ زمانہ آپ کو بتائے گا، والعصر، زمانہ آپ کو بتائے گا۔ کیا بتائے گا؟ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں رہا ہے، گھاٹے میں رہا ہے، نقصان میں رہا ہے۔ کون بتائے گا؟ عصر بتائے گا، زمانہ بتائے گا، ہسٹری بتائے گا، تاریخ بتائے گا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان چند لوگوں کے، سوائے ان کے، مگر وہ ناکام و نامراد نہیں رہے جو ایمان لائے۔ الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ ایمان کی تفصیلات آپ کو معلوم ہے کہ کچھ چیزوں پر نہ دیکھتے، نہ جانتے، یا اس کی بہت ساری چیزوں سے ناواقف ہونے کے باوجود اس پر یقین رکھنا، اور ایسا یقین رکھنا جیسے ابھی ہم کو یہ یقین ہے کہ ہم زندہ ہیں، بالکل ایسا یقین، کسی تردد کے بغیر ایمان کے تقاضے میں داخل، یعنی جس کو آپ مانیں اس کے ماننے میں کسی قسم کا تردد نہیں ہونا۔ اور اس کی کیٹیگریز ہیں: اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، حساب کتاب پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ یہ تمام چیزیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں سے کچھ چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے قرآن مجید ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن زیادہ تر چیزیں ایسی جس کو ہم محسوس بھی نہیں کر پا رہے ہیں، نہ دیکھ رہے ہیں، نہ کبھی دیکھیں گے، اللہ ہے کہ مر جائیں۔ اب آخرت کا تو ظاہر ہے کہ اس کا
تصور یا احساس تو ہمیں نہیں ہے، لیکن ہم اس کو مانتے ہیں، اس کو یقین رکھتے ہیں۔ تو پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی شخص کو کامیاب کریں گے جن کے اندر پہلی صفت یہ ہے کہ وہ مومن ہو، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کے بارے میں بھی پوچھا گیا، اور آج بھی یہ بات پوچھی جاتی ہے، بھائی اچھے اچھے کام تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، معاشرتی کام، سماجیات کے کام، خدمت خلق کے کام ہم سے زیادہ لوگ کر رہے ہیں، یعنی مسلمانوں سے زیادہ لوگ کر رہے ہیں۔ دنیا کے امیر ترین لوگ، چاہے وہ ہمارے ہندوستان کی ٹاٹا ہو، وپرو ہو، بجاج ہو، یا آپ کے انٹرنیشنل لیول پر امریکہ کے ونڈوز سافٹ ویئر کا مالک ہو، بل گیٹس ہوں، اس طرح بہت سارے نام ہیں، ان لوگوں نے اپنی آمدنی کا کسی نے 60%، کسی نے 40%، کسی نے 75% جو ہے وہ خدمت خلق کے لیے وقف کر رکھا ہوا ہے۔ یعنی وہ اکیلا، بل گیٹس اکیلا جتنا دنیا میں خدمت خلق کے لیے دیتا ہے، وہ میرا خیال ہے کہ ہندوستان کے مسلمان مل کر کے بھی نہیں دیتے ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ بھائی خدمت خلق کام تو لوگ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک شرط لگا دی، اس شرط کو بہرحال فالو کرنا ہے۔ کسی زمانے میں جب یہ کال کے لیے، ایس ٹی ڈی کال کے لیے 0 کمپلسری ہوتا تھا، نمبر وہی ہوگا لیکن اس پہ 0 لگے گا تبھی کال جائے گی، 0 لگانا پڑتا تھا، یہ شرط تھی۔ اب آپ نمبر ہی ڈائل کر کے رہ جائیں تو ظاہر ہے کہ پھر کال نہیں نکلتی، بس اب تو میٹر چینج ہو گیا، آپ 0 لگائیں نہ لگائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا تھا کہ بھائی ہمارے یہاں قابل قدر کام، ہمارے یہاں یعنی آخرت میں، دنیا میں اگر آپ کوئی اس طرح کام کرتے ہیں تو آپ کو اس کا اجر دنیا میں دے دیا جائے گا، اس کے لیے جو عزت ہونی چاہیے، جو احترام ہونا چاہیے، جو تذکرہ ہونا چاہیے، وہ سب آپ کو دنیا میں دے دیا جائے گا۔ لیکن آخرت میں ہمارے لیے اس کو فائدہ مند ہونے کے لیے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ ایمان، ٹھیک۔ تو کامیاب ترین انسان کی پہلی کوالٹی یہ ایمان، اور پھر ایمان کے بہت سارے تذکرے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہاں میں اس کو نہیں بیان کر رہا، میں موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں۔ دوسری چیز ہے وَعَمَلُ الصَّالِحَاتِ، عمل صالح۔ عمل، دنیا دارالعمل ہے، ہر شخص جو ہے عمل کر رہا ہے، ہر شخص، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے ہاں کامیاب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل صالح ہو، وہ عمل صالح، بہتر، معروف ہو۔ صالح کو یا صالح عمل کو قرآن مجید میں ایک دوسرے لفظوں سے جو یاد کیا گیا وہ معروف لفظ ہے۔ معروف کہتے ہیں جس کو فطرت جانتی ہو، معروف کے معنی آتے ہیں پہچانا ہوا، جانا ہوا۔ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے جو نالج ڈالا ہوا ہے، جو علم ڈالا ہوا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو فطرت اس کو پہچانتی ہے۔ یہ عمل صالح، ایمان، پھر اس کے بعد عمل صالح، یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ ہمارے لوگوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو انہی دونوں پر اکتفا کر لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ایمان والا ہوں اور نیک کام کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے گا۔ یہ تھوڑی سی غلط فہمی ہے، کیونکہ یہ پورا کا پورا معاملہ، یہ دونوں چیزیں پورا کا پورا جو ہے آدمی کے اپنے لیے ہے، پرسنل ہے، یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں سیلف، یعنی سیلفش آپ کہہ سکتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ وہ سیلفش ہیں، جو اپنی فکر کیے ہوئے ہیں۔ انسان تو وہی ہے جو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ پوری کائنات اس بات پر گواہی دیتی ہے کہ جینا تو دوسروں کے لیے چاہیے۔ سورج نکلتا ہے، اس کو اپنی روشنی سے خود کوئی فائدہ نہیں، درخت پھل دیتے ہیں،
ان درختوں کو، ان پھل سے کوئی مطلب نہیں، وہ دوسروں کے لیے، ہر چیز دوسروں کی خدمت کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے، یہ گواہی دے رہی. تو ہم کو بھی وہی بننا پڑے گا. بس ہمارے ساتھ پلس یہ ہے کہ ہم کو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو دیکھنا ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنے کو، پھر اہل و عیال، بیوی بچوں. ٹھیک ہے. تو یہ دو چیزیں لوگ لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور پوری زندگی صرف دیکھیے تلاوت کیے جا رہے ہیں، تسبیحات پڑھے جا رہے ہیں، نوافل پڑھے جا رہے ہیں، جلسے جلوس میں شرکت کر رہے ہیں. نہ گھر کی فکر ہے، نہ بچوں کی فکر ہے، نہ محلے کی فکر ہے، کسی کو فکر نہیں، کسی کو کوئی مطلب ہی نہیں. تو کامیاب زندگی ایسے نہیں بنتی. یہ دو چیز. تیسری چیز کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی وصیت کرنا. یہ وہی ہے جس کو عام لفظوں میں دعوت و تبلیغ کہا جاتا ہے. حق کیا ہے؟ اسلام ہے. جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا، باطل چلا گیا. یعنی ایمان حق ہے، عمل صالح حق ہے، اسلام کا حصہ ہے. آپ نے اس کو اپنے اندر پیدا کر لیا تو اب اس کی وصیت کرو. یہ لفظ بھی بڑا معنی خیز ہے. وصیت جو ہے یہ بڑا پرزور لفظ ہے. اس کے اندر دباؤ ہے، اس کے اندر تڑپ ہے. اس انداز سے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ یہ اپنی ذمہ داری، نہ کہ بھیا ہم بڑا احسان کر رہے ہیں، ہم آپ کے یہاں تقریر کرنے آئے تو بھائی ہم کو اچھا خاصا معاوضہ چاہیے، ہم وقت لگا کے آئیں، گاڑی لگا کے آئیں. ایسا محسوس نہیں کرانا چاہیے. یہ ذمہ داری ہے ہماری. یہ سب چیزیں دیکھیں، کچھ چیزیں جو ہے وہ اصل ہوتی ہیں اور زیادہ تر چیزیں فروع ہوتی ہیں. پیسے ملنا، کرایہ ملنا، خرچے ملنا، وہ تو فراہ ہے، وہ تو ہونا ہے. اصل پر توجہ ہونی چاہیے. لیکن ہمارے جو ماہرین ہیں، بڑے بڑے جو مبلغین ہیں، وہ سب ایسے ہی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی کو کامیاب کریں گے جو ان دونوں کو مان کر کے اس کی وصیت کر رہا. اچھا، وصیت جو ہے یہ اپنے کو زیادہ کی جاتی ہے، اپنے لوگوں کو. بات سمجھ رہے ہیں میرے؟ اپنے لوگوں کی. یعنی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ سے اپنے لوگ نہ چھوٹنے پائیں. بغل کا گاؤں والا چھوٹ جائے، بغل کا دیش والا چھوٹ جائے، اس سے آپ کو بہت زیادہ فکر مند نہیں ہونا چاہیے. یہ فکر مندی صرف انبیاء کی ہے کہ وہ پوری دنیا کے ذمہ دار بنائے جاتے ہیں. اگر بنائے گئے تو سارے نبی پوری دنیا کے ذمہ دار نہیں بنائے گئے. زیادہ تر انبیاء تو وہ علاقے کے لیے آتے رہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی پوری کائنات کے لیے بنائے گئے. وہ سب چیزیں بات کی ہیں. پہلے آپ اپنے کو دیکھو، اپنے گھر کو دیکھو. اور اگر کوئی شخص واقعی ذمہ داری سے اس کو ادا کرے تو اپنے گھر کے بعد اس کو اتنی فرصت ہی نہیں ملے گی کہ روزانہ وہ دوسروں کو جائے اصلاح کرے. وہ اپنے ہی میں اتنا بزی ہو جائے گا. میں دوسروں کی اصلاح کرنے سے منع نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کرتے کیا ہیں. ہم تقریریں کرنے دور دور چلے جاتے ہیں، جلسے سننے دور دور چلے جاتے ہیں. گھر کا حال وہی ہے جو ہمارے بچپن میں تھا، اور اب بوڑھے ہو گئے ویسے ہی لوگ ہیں. ہر مسلمان جو ہے وہ اپنے اپنے گھر کو پکڑ لے، ہر مسلمان اپنے اپنے گاؤں کو پکڑ لے تو خرچے کرنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ ہر مسلمان کے پاس علم ہے، ہر مسلمان کے پاس قرآن ہے، ہر مسلمان کے پاس حدیث ہے، دین کی معلومات ہے. اپنے لوگوں میں کام کرے زندگی پر، اس کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. وہ تو لچھے دار اور عالی شان اور زبردست تقریروں کا معاملہ ہوتا ہے کہ دور سے لوگ بلائے جاتے ہیں. لیکن اس کے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے، واقعہ. ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے گھروں کا برا حال. تو انہوں نے ازراہ تفنن یہ بات کہی کہ اصل میں دوسروں کی اصلاح میں اتنا غرق رہتے ہیں کہ اپنے کو وقت ہی نہیں دے پاتے. اور حقیقت میں یہی ہو رہا ہے. ہمیں فکر دوسروں کی زیادہ ہے. ہم جلسہ کر رہے ہیں تو
پورا گاؤں آ جائے، ہمارا گھر آئے چاہے نہ آئے، ٹھیک ہے. تو وصیت میں یہ بات پنہا ہے کہ اپنے کو زیادہ ترجیح دی جائے، کیونکہ وصیت اپنوں سے کی جاتی ہے، دوسروں سے بھی کی جا سکتی ہے، کی جانی چاہیے، لیکن اپنے کو نہیں. 3 چیز ہو گئی. چوتھی چیز ہے وتواصوا بالصبر. اب ظاہر ہے کہ جب آپ اصل دین پر کام کریں گے تو پھر پٹائی بھی ہو سکتی ہے، گالی بھی سننی پڑ سکتی ہے، تشدد بھی ہو سکتا ہے. تو ایسے حالات میں خود کو بھی صبر کی تلقین کرنا، اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو بھی صبر کی تلقین کرنا. اور پھر صبر کوئی ایک محدود معنی والا لفظ نہیں ہے، اس کے اندر تو پوری ایک دنیا پنہا. ان اللہ مع الصابرین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ مار کھاتے وقت بالکل جو ہے اپنے کو باندھ کے رکھتے ہوں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے. صبر میں تو بہت ساری چیزیں ہیں. آپ سائیکل چلا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں فل اسپیڈ میں، سامنے بریکر ہے، وہاں پر گاڑی کو سلو کر لینا صبر ہے. بے صبری یہ ہے کہ آپ کدا دیں اور پھر قبرستان پہنچ جائیں، اسپتال پہنچ جائیں. تو ہر نقصان پہنچانے والے عناصر، ہر تیش دینے والی چیزوں پر خود کو قابو میں رکھنا، اس کے مطابق ڈھالنا چلنا، یہ بھی صبر کا حصہ ہے. تو یہ 4 چیزیں جب کسی کے اندر آئے گی تب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان خسارے میں نہیں رہے گا. ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان سب کے سب گھاٹے میں رہے ہیں، الا الذین، سوائے وہ لوگ جو 4 میں نے بتایا. تو ہمیں جو ہے اس لحاظ سے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ خود ہمارا ایمان پختہ ہو، اس کے بعد عمل صالح ہو. اس ایمان کے جو متقاضیات ہیں، اس کے جو تقاضے ہیں، اس کو جب آپ کریں گے تو وہی عمل صالح ہوگا. پھر آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کر کے اس کو پھیلائیں، اپنے کو پھیلائیں، اپنے گھر والوں کو پھیلائیں، اپنے اعزاء و اقربا کو پھیلائیں. پھر اس کے بعد آگے کی دنیا کو بھی دیکھیں جہاں تک آپ کی پہنچ ہو سکتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری ملت کے لیے، پوری قوم کے لیے، پوری دنیا کے لیے تھے، لیکن آپ کی دعوت میں بھی جو اسٹیپ رکھا قرآن نے وہ یہی تھا. پہلے آپ نے اپنے گھر والوں کا، پھر کہا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو بلاؤ اور ڈراؤ. پھر آپ نے سنا ہوگا کہ پھر دعوت ہوئی تھی، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ پھر اب جو ہے یہ اسٹیپ وہاں بھی تھا، تو یہی اسٹیپ ہمارے یہاں بھی ہونا چاہیے. اور ہم جو ہے اپنے عزیز ترین، قریب ترین لوگوں میں اگر واقعی ملوث ہو گئے تو بہت زیادہ وقت ہم کو نہیں ملے گا آگے کہیں جانے کے لیے. اور یہ ہر شخص کر لے تو پھر میری ضرورت کیا ہے کسی کو بتانے کی. آپ اپنے گھر پہ لگے ہوئے ہیں، وہ اپنے گھر پہ لگے ہوا ہے، وہ اپنے گھر پہ لگا ہوا ہے، میں اپنے گھر پہ لگا ہوں. تو اس طرح سے کام آسان ہو جائے گا. لیکن ہم اس کو بہت آسان بھی نہیں بنانا چاہتے. تو بہت زیادہ باتیں تو نہیں کرنی تھی. میں نے قرآن مجید کی سورہ کی روشنی میں جو میری سمجھ میں آیا میں نے آپ کو بتا دیا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود مجھے بھی اور ساتھ میں آپ سب کو بھی اس آیت کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.